جاتا ہے وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، جبر ہوتا ہے، لوگوں پہ پرسیکیوشن کی جاتی ہے۔ اگر کوئی خدا ہے جس خدا کو ہم مانتے ہیں تو وہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے، ظلم کرنے والے کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ یہ بات بارہا واضح کی جا چکی ہے کہ ہم جب کسی چیز پر اعتراض کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز پر اعتراض کیا جا رہا ہے اس کو من البدایہ نہایہ سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک، ہم جب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیغمبروں کی خبر کے نتیجے میں مانتے ہیں۔ یہ بات بارہا واضح کی جا چکی ہے کہ خلق کا فعل جو سوال پیدا کرتا ہے، اس سوال کا یہ جواب کہ ہمارا خالق ہے، یہ تو عقل کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اس سے کم پر عقل مطمئن ہی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ اپنے شعور کی ساخت سے مجبور ہیں کہ اپنا خالق تلاش کریں۔ وہ خالق کون ہے؟ اس کا ایک جواب الہات نے دیا ہے، ایک جواب پیغمبروں نے دیا ہے۔ ٹھیک، ہم نے جب پیغمبروں کے جواب کو صحیح پایا اور اس کو تسلیم کر لیا تو پھر پیغمبروں ہی سے یہ پوچھنا ہوگا کہ جس پروردگار کا آپ تعارف کرا رہے ہیں، جس پروردگار پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس پروردگار کی صفات کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کیا وہ اس کائنات کو بنانے کے بعد انسان جیسی باشعور مخلوق کو تخلیق کرنے کے بعد کہیں آرام کر رہا ہے یا اس کا ہم سے کوئی تعلق پیدا ہوتا ہے؟ وہ تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہ کس نوعیت کا ہے؟ تو پیغمبروں نے جس طرح ہمیں ذات باری کا تعارف کرایا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس کائنات کا اور تمہارا ایک ہی خالق ہے، وہ خالق علیم و حکیم ہستی ہے، اس پر تم ایمان لاتے ہو تو ایک دن تمہیں اس سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوگا، تم اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ جب پیغمبروں نے یہ تعارف کرایا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، یہ دنیا کس مقصد سے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں ابتلاء کا قانون کار فرما ہے۔ اس دنیا میں انسان، اسی طرح ہمیں خبر دی گئی ہے کہ جنات ہیں، یہ دونوں مخلوقات مکلف مخلوقات ہیں، یعنی ان کو شعور دیا گیا ہے، یہ خیر و شر کو پہچانتے ہیں، اور ان کو یہ دنیا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کو کوئی شخص نہیں مانتا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو مان لینے کے بعد پھر اس اسکیم کے لازمی تقاضوں کو بھی ماننا ہوگا۔ عقل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بنیاد کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے لوازم کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے تو پھر کس چیز کی آزمائش ہے؟ ظاہر ہے ارادہ و اختیار کی۔ جس مخلوق کو آزمایا جا رہا ہے اس میں ارادہ و اختیار ہونا چاہیے۔ اگر ارادہ و اختیار ہے تو پھر اس کو مہلت ملنی چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ یعنی وہ ارادہ و اختیار کیا ہوا کہ جو دے دیا گیا ہے لیکن مجھے آزادی نہیں دی گئی کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ یہ آزادی دی جائے گی۔ اس آزادی کے لیے ضروری ہے کہ جتنی مہلت مجھے ملی ہے اس کے دوران میں میرا پروردگار بالعموم میرے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ چنانچہ اسی کو مرہوز رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، اختیار دیا۔ اس آزادی اور اختیار کے لازمی نتیجے کے طور پر ظلم بھی پیدا ہوتا ہے، عدوان بھی پیدا ہوتا ہے، انسان ایک دوسرے کا استحصال بھی کرتے ہیں، ان کو قوت حاصل ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو دبا لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ان کے اندر جو جبلتیں رکھی گئی ہیں، جیسے تفوق کی جبلت ہے، وہ قتل و غارت گری بھی برپا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جن جبلتوں کی تسکین کے لیے تکاثر اور تنافس کی صلاحیت انہیں دی گئی ہے وہ بھی اپنا کام کرتی ہے۔ اس میں چوریاں بھی ہوتی ہیں، ڈاکے بھی پڑتے ہیں، لوگوں کی عصمت اور عزت پر بھی ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ سب در حقیقت اس ارادہ و اختیار کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہی میرا اور آپ کا شرف بھی ہے۔
اسی کی بنیاد پر ہم انسان ہیں. یہ ارادہ و اختیار ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ممتاز مخلوق ہیں. باقی مخلوقات کے مقابل میں ہم اپنا بھی شعور رکھتے ہیں اور اپنے شعور کا بھی شعور رکھتے ہیں، اور اس طرح چیزوں کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ان کا ادراک بھی کرتے ہیں اور ان کے لازمی عقلی نتائج کو دریافت بھی کر لیتے ہیں. ہم نے جو تہذیب وجود پذیر کی ہے، ہم نے جو دنیا میں ایجادات کی ہیں، ہم نے جو نئی دنیا بنا ڈالی ہے، اسی ارادہ و اختیار کا استعمال ہے. عام طور پر اس کا استعمال مثبت ہو رہا ہوتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، تبرع کے کاموں میں انسان اپنے اس ارادہ و اختیار کو استعمال کرتا ہے. دنیا میں بڑے اعلیٰ درجے کے ادارے بناتا ہے، تہذیبی روایات قائم کرتا ہے، بڑی عمدہ قسم کی ثقافت وجود میں لاتا ہے. یہ سب کام کر رہا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں تمام شہر زندہ بن چکے ہیں، وہ آباد ہیں، شاد ہیں، ان میں لوگ رہ رہے ہیں، لیکن زندہ خانے بھی بنانے پڑتے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. تو یہ حدود سے تجاوز کی مہلت اس کے خالق نے اس کو دی ہے. اس مہلت کے دوران میں خالق سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اس میں مداخلت کرے، یہ اس کی پوری اسکیم کو باطل کرنے کے مترادف ہے. وہ اگر مداخلت کرے گا، ظالم کا ہاتھ پکڑ لے گا، چور کا ہاتھ پکڑ لے گا، ڈاکو کا ہاتھ پکڑ لے گا، تو پھر تو کسی کے لیے آزادی عمل باقی نہیں رہے گی. اور جب آزادی عمل باقی نہیں ہے تو پھر امتحان کیسا، ابتلا کیسی، اور پھر اس کے جو نتائج بیان کیے گئے ہیں ان کے لیے کیا جواز باقی رہ جائے گا. تو کسی چیز پر بھی جب ہم تنقید کریں، اس میں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نے وہ کام کیا ہے، یا جس نے کوئی اسکیم بنائی ہے، یا جس نے کوئی معاملہ کیا ہے، اس کے پیش نظر کیا ہے. اس کے مقصد کو سامنے رکھے بغیر اس پر جو تنقید بھی کی جائے گی وہ اصل میں اپنے ذہن کو دوسرے کے ذہن میں داخل کرنا ہے، اور اس سے بری تنقید کی کوئی مثال نہیں ملتی.